اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم الحاد کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اور الحاد کے اسباب پر بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں الحاد وہ کس طرح پھیلتا ہے اور معاشرے میں الحاد کا عام ہونا، کئی افراد کا ملحدین بن جانا، یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو بھائیوں، سب سے پہلے یاد رکھیں کہ الحاد کا لغوی معنی یعنی الحاد لغت میں میلان اور درمیانی راہ سے ہٹ جانے کو کہتے ہیں، اور ایک طرف ہونے کو بھی الحاد کہا جاتا ہے، یعنی سائڈ پہ ہو جانا، ایک جانب کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی رائے حق سے ایک طرف ہونا، ہٹ جانا۔ میلان کے معنی میں بھی الحاد کا معنی آتا ہے۔ تو دراصل اگر دیکھا جائے تو الحاد کا جو مادہ ہے عربی زبان میں وہ ہے لام، ہا اور دال، یعنی لحد۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے الحد یلحد الحادا، یعنی صحیح راستے سے بھٹک جانا، ایک جانب ہو جانا۔ جیسا کہ لسان العرب میں محمد بن مکرم بن علی ابو الفضل جمال الدین ابن منظور الانصاری الافریقی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اور یہ عالم یعنی گزر چکے 711 ہجری میں، وہ فرماتے ہیں لحد یعنی اس کا جو بنیادی لغوی معنی ہے وہ ہے الشق الذی یکون فی جانب القبر موضع المیت، یعنی لحد قبر کے ایک جانب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں میت رکھی جاتی ہے۔ یعنی لام، ہا اور دال کا جو مادہ ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک طرف۔ تو اصطلاح میں اب اگر دیکھا جائے تو الحاد کا معنی کیا بنتا ہے، تو متعدد کتب ہے، کافی کتابوں میں مختلف قسم کی تعریفات بیان کی گئی ہے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے کتاب التعریفات کی تعریف بیان کروں گا۔ اب یاد رکھیں، کتاب التعریفات وہ والی کتاب التعریفات نہیں جو علامہ جرجانی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے، یہ وہ کتاب التعریفات نہیں ہے، بلکہ یہ مفتی محمد زید مظہری ندوی صاحب کی کتاب التعریفات ہے، جنہوں نے مفتی شفیع رحمہ اللہ کے جتنے تفاسیر میں جو حوالہ جات ہے یا دیگر کتابوں میں جو اہم چیزیں یا کسی اشیاء کی تعریفیں مفتی شفیع رحمہ اللہ کی کتب سے نقل کر کے انہوں نے ایک کتاب بنائی ہے جس کو کتاب التعریفات کہا جاتا ہے۔ اور اسی کتاب التعریفات کے اندر وہ الحاد کا اصطلاحی معنی یوں بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث کی اصطلاح میں آیات قرآنی سے عدول و انحراف کو الحاد کہتے ہیں، یعنی جو لوگ آیات قرآنی اور احادیث سے انحراف کرتے ہیں یہ لوگ ملحدین ہیں، اس کو الحاد کہا جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے معاشرے میں جب بھی کوئی بندہ کسی موضوع پر بات کرتا ہے یا کسی کتاب کا درس دیتا ہے تو عموماً وہ ابتدا میں کافی ہفتے اور وقت گزار دیتا ہے، یعنی موضوع، غرض، اسی طرح تعریفات لغوی، صرفی، منطقی، وہ سب کچھ بیان کرنا میرے خیال کے مطابق یہاں پر غیر ضروری ہے، کیونکہ ہمیں دراصل وہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے معاشرے کو اشد ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ الحاد اور دور حاضر، یعنی ملحدین اور دور حاضر، اور اس کے بعد الحاد کے اسباب، یعنی ملحدین دور حاضر میں کیوں بنتے ہیں، کیوں لوگ اسلام کو چھوڑ کر الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، کیوں لوگ قرآن کو چھوڑ کر ملحدین بن جاتے ہیں، اس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو دیکھا جائے تو دور حاضر میں ملحدین وہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر میں ساتھ ساتھ ملحدین کا دعوے کی وضاحت بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دور حاضر میں ملحدین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ ملحدین ہوتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا کوئی مذہب بالکل نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ لوگ مستقل طور پر کسی نظریے کے قائل ہوتے ہیں۔ نظریے سے مراد کوئی عقیدہ، مستقل طور پر یہ لوگ عقائد کے قائل نہیں ہوتے ہیں۔
تو آگے آئے گا کہ یہ لوگ تو بگ بینگ تھیوری یا اسی طرح نظر ارتقاء کے قائل ہے، تو اس کی وضاحت میں انشاءاللہ آگے کروں گا، لیکن یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ لوگ مستقل طور پر مسلمانوں کے طرح کسی نظریے کے پابند نہیں ہوتے ہیں، جس طرح مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے اور آخرت برحق ہے۔ اسی طرح عقائد پر جس طرح مسلمان مستقل طور پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں، ملحدین لوگوں کا اسی طرح کوئی ایک عقیدہ نہیں ہوتا ہے، ان کا حال بدلتا رہتا ہے۔ جب ان کی ذہن میں زیادہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی ذہن سے اگر آپ ان اعتراضات کو ختم کریں، ان کو سمجھائیں، تو وہ حق کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ملحدین کیوں بنتے ہیں معاشرے میں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات اور احادیث نبوی کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے اکثر افراد الحاد کا شکار بن جاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی گزارنے کے تمام تر قوانین کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اب اگر بالفرض قرآن مجید کے اندر کوئی ایک بات مشکل سی ہے تو اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو احادیث کے اندر وضاحت اور آسان الفاظ میں بیان کی ہے۔ یعنی الحاد کا پہلا بنیادی سبب یہ ہوا کہ لوگ قرآن اور احادیث کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ الحاد کا شکار بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد الحاد کا دوسرا سبب وہ ہے خواہش پسندی۔ اگر دیکھا جائے تو دور حاضر میں اکثر افراد خواہش پسندی کی بنیاد پر، نفس پرستی اور نفس پسندی کی بنیاد پر وہ ملحدین بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ وقتی لذت اور سرور کی وجہ سے اپنی آخرت کو مستقل طور پر تباہ اور برباد کر کے اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا دیتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنی جو خواہش پسندی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کے اندر جو پابندیاں موجود ہے اس کو نہ سمجھتے ہوئے اور ان کے فوائد کو نہ سمجھ سکتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ ملحدین بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ پابندی کیا ہے؟ مثال کے طور پر شراب کا پینا، آئس نوشی کرنا یا اسی طرح دیگر نشہ وغیرہ کا استعمال کرنے سے اگرچہ انسان کو وقتی طور پر لذت اور سرور ضرور ملتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ انسانی صحت کو خراب کرنے والی اشیاء ہے۔ شراب، آئس پینا، اس طرح دیگر چرس وغیرہ کے جو نشے ہیں یا جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، تو اسلام جو ہے وہ وقتی لذت اور سرور کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اس لذت اور سرور کے بعد انسان کو جو نقصان پہنچتا ہے تو اسلام اسی نقصان کو دیکھتے ہوئے الحاد کی جو راہ ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ بھائی آپ نشہ جو ہے وہ اسلام کے اندر حرام ہے، اگر آپ نشہ کرو گے تو یہ آپ کا جسمانی، یہ ساتھی جو ہے وہ اپنا مائک بند کرے، یہ جو اسلام صرف اس کو نہیں دیکھتا کہ بھائی شراب پینے کی وجہ سے بندے کو وقتی طور پر لذت اور سرور ملتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کو دیکھتا ہے، اسلام ان بیماریوں کا خیال رکھتا ہے کہ جو بیماری انسان کی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے نشے کے ذریعے سے، تو اسلام اس کو دیکھتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک انسان وہ شراب نوشی زیادہ کرتا ہے یا وہ انسان آئس کا زیادہ استعمال کرتا ہے یا دیگر نشے کے اندر وہ مبتلا ہے، وقتی طور پر ضرور اس کو سکون اور سرور اور لذت ملے گا، لیکن مستقل طور پر اس کی جو صحت ہے اس پر خطرناک اثرات جو ہے وہ مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام نشہ کی چیزیں جو ہے اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ جب اسلام میں نشہ کی چیزیں حرام قرار دی جاتی ہے تو ملحدین ان حرام چیزوں کو پابندی سمجھ کر وہ اسلام سے بدظن ہو کر اپنی خواہش پسندی کی بنیاد پر وہ اسلام کو چھوڑ کر الحاد کو قبول کر دیتے ہیں۔ اور یا اسی طرح غیر محرم لڑکیاں
جب انسان کسی غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا کسی کے ساتھ جو گرل فرینڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنا، جیسا کہ یورپی ممالک میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جو برا نہیں مانا جاتا ہے، تو اسلام اس سب چیزوں کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے اور اسلام سب چیزوں سے انسان کو منع کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ لوگ اس کو پابندی سمجھ کر یہ لوگ اسلام کے حوالے سے بدظن ہو کر الہات کو قبول کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ تو کوئی عام سا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی جب انسان شراب کا زیادہ استعمال کرتا ہے، جو شراب کے ساتھ عادی نہ ہو اور شراب کا نشہ جو ہے وہ اس پر اثر کرتا ہے، تب وہ انسان دراصل انسانی روپ میں ایک درندہ بن جاتا ہے جو اور یہ بھی مسلم بات ہے کہ جب انسان شراب نوشی کرتا ہے اور شراب پینے کی وجہ سے، اگر وہ شراب کا عادی نہ ہو تو شراب پینے کی وجہ سے انسان کے اندر شہوت کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر شہوت کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے تو تب انسان وہ نہ تو اپنی ماں کو دیکھتا ہے، نہ اپنی بہن کو دیکھتا ہے، نہ بیوی کو دیکھتا ہے، وہ اس کے اندر فرق نہیں کر سکتا ان سب کے مابین، کیونکہ وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تب وہ اپنے ماں بہن کی عزت کو لوٹنا یہ بھی وہ نامناسب نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ اس پر شراب کی وجہ سے اس کے عقل پر نشے کا غلبہ ہوا ہوتا ہے۔ تو اسلام ان تمام چیزوں سے انسانوں کو منع کرتا ہے، اور جب انسانوں کو ان تمام چیزوں سے منع کیا جاتا ہے تب لوگ اسلام سے بدظن ہو کر وہ الہات کی طرف چلے جاتے ہیں۔